الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. فأعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری قوم دے مجتہد اور مہذب نوجوانوں، معززات، مکرمات، پردہ نشین ماں و بہنوں، خداوند باری تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا اور التجا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، جمعۃ المبارک دے پر مقدس اور مختصر وقت دے اندر حبیب کبریا سرتاج انبیاء امام القبلتین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت دے حوالے دنال گفتگو کرانگا، اور دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں میرے سمیت اللہ تعالیٰ سانو ساریانو سنا کے او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتوں تک آقا علیہ السلام دے حسن دی بات ہے، حبیب کبریا دے سونے ہون دی جتوں تک گل ہے نا، انہوں سمجھن واسطے ایکو بات ہی کافی ہے۔ اگر سمجھ دے اندر آ جائے اس بات نو ایویں سمجھو کہ رب زمین اتے زمین و آسمان دے درمیان دے اندر مشرق تو لے کر کے مغرب تک، شمال تو لے کر کے جنوب تک، زمین تو لے کر کے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے کئی قسم دے لوگ پیدا کیتے نے۔ کئیاں دے رنگ سانولے نے، کئیاں دے رنگ سفید نے، کئی گندمی رنگ والے نے، ہر کسے دا اپنا ہی اللہ تعالیٰ نے انداز بنائے۔ ایک دوسرے دی شکل کسے دنال نہیں مل دی، لیکن جاؤ پوری دنیا دیکھ لو گے، رب زمین دے اندر جیڑیاں خوبیاں رب کائنات نے میرے آقا دے اندر رکھیاں نے، دنیا دے کسے بندے دے اندر وہ ساریاں موجود ہی کوئی نہیں۔ اور ایک موٹی جی بات ہے کہ انسان نو کسے نال محبت و پیار ہوئے نا تے تین وجہ ہوندیاں نے جن دی وجہ کر کے بندے نو کسے نال محبت و عقیدت ہو جاندی۔ سب تو پہلی بات
کسے نال محبت ہون دی وجہ عقیدت ہون دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ یار شکل و صورت دا بڑا سونا آدمی میں اس واسطے اون دے نال عقیدت کرنا دوسری وجہ اون دا عظیم مرتبہ مقام ویکھ کر کے انسان نو کسے نال محبت ہو جاندی ہے تیسرے نمبر تے کسے آدمی دا اچھا اخلاق ویکھ کر کے اچھی سیرت ویکھ کر کے انسان نو کسے نال محبت ہو جاندی ہے لیکن جاؤ پوری دنیا ویکھ لو گے دنیا دا ایک ایک بندہ چیک کر لو گے کسے ایک بندے دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تینے خوبیاں جمع نہیں کیتیاں جے کسے دی شکل سونی ہوئے گی تے ان دی اخلاق دے اندر کوئی نہ کوئی فرق ہوئے گا جے کسے دی صورت سونی ہوئے گی تے سیرت دے اندر فرق ہوئے گا جے سیرت و صورت دو میں ہی بہتر ہوئے پھر ان دے مرتبے اور مقام دے اندر فرق ہوئے گا رب زمین تے اکو ہستی ہو جی رب کائنات نے پیدا کیتی ہے اکو ذات ہو جی ہے کہ پوری کائنات اتے اے تینے اگر صفتہ پائیاں جاندیاں نے تے اکو دے اندر جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی پاک ہے میرے آقا دی صورت بھی اعلیٰ میرے پیغمبر دی سیرت بھی اعلیٰ اور آقا علیہ السلام دا مقام بھی اعلیٰ آؤ ذرا توجہ کرو میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر حبیب کبریا دی شان و عظمت نو بیان کرانگا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا قرآن اس بات نو بیان فرما رہے الہ العالمین نے فرمایا پروردگار عالم دا قرآن میرے پیغمبر دی عظمت نو بیان کر رہا ہے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا قال اللہ تعالی فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين میں صدقے تے قربان جاوائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے آقا مخاطب کر کے فرما رہے نے فرمایا میرے سونیا اسیاں اپنی رحمت دے نال تیرا کلیجہ نرم کر دیتا ہے اسیاں اپنی رحمت دے نال تیرا دل نرم کر دیتا ہے اسیاں اپنی رحمت دے نال تیرے زبان دی تاثیر تیری زبان دے اندر ڈال دیتی ہے نائے اے محبوبہ سی تینو سونے اخلاق دا مالک بنایا ہے اگر تیرا دل سخت ہوندا ہے اگر تیرے دل دے اندر کوئی تلخ بات ہوندی نا اے سونیا جڑے تیرے کول آئے نے تیرے کول نہ دے بلکہ تینو چھڑ کر کے چلے جاندے اے اللہ دی خاص رحمت ہے جس پروردگار نے میرے آقا دے دل نو نرم بنایا ہے اور کنہ کو نرم بنایا ہے توجہ کر میں بیان کرائے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم دی اندر اس بات دا ذکر کر دینے انج کر کے میرے پیغمبر مکہ شریف دی اندر تشریف فرمانے تے سامنے جناب ایک کافر جمانے ایک کافر بیٹھے ہوئے نا اینا دے کول ایک بڑا بڑا اس دور دا طبیب تے حکیم آیا ہے ایک کہندے نے جا یار او جڑا بندہ سامنے بیٹھا ہے انہوں جا کر کے پوچھنا ہوندہ دماغ ماذ اللہ خراب ہو گیا ہے او کہندے اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اے لات تے منات کچھ نہیں کر سکتے اے چلدا چلدا میرے آقا دے کول آ گیا اے حکیم میرے پیغمبر دے کول آ کر کے بیٹھ گیا عرضاں کر دے سونیاں او جڑے لوگ سامنے
بیٹھے نے نا او نہ مینوں تیرے کول کھلے آئے او کہندے نے کہ اندا دماغ معاذ اللہ خراب ہو گیا ہے اندی عقل دے اندر معاذ اللہ فرق آ گیا ہے اے میرے پیغمبر نو کہندا جا رہے ہیں میرے آقا خاموش ہو کر کے سنی جا رہے نے اوے دوستا کڈا بڑا دل ہے میرے آقا دا اج مینوں تے تینوں کوئی آ کر کے کبھی یار تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے اسی کہنے یار تیرا خراب ہے میرا خراب نہیں اسی سو گلاں کرنے لیکن میں قربان جاواں اس پیغمبر دی عظمت تو میں لکھاں من سونا قربان کر دیواں جڑا میرا پیغمبر خاموش ہو کر کیوں دیاں گلاں سن دے جا رہے نے اے آقا نو کہندا جا رہے ہیں میرے پیغمبر خاموشی نال سن دے جا رہے نے رائے انہیں جدوں اپنی گل ختم کیتی آقا فرما دے نے آن والیا طبیبہ ہن میری ایک گل سننا اے جڑا بندہ مریض ہووے نا جڑا بندہ تکلیف دے اندر ہووے نا اے حکیم دے سامنے اپنی حقیقت بیان کردا اے او تینوں نہ دسیا اے کہ میرے دماغ دے اندر فرق آ گیا ہے میں تینوں دساں میں کہنا کیواں اے میرے آقا دے سامنے بیٹھا ہے تے آقا نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ میرے آقا خطبہ پڑھ دے جا رہے نے میرے پیغمبر پڑھ دے جا رہے نے اے بندہ اپنیاں نظرہ جھکا کر کے آنسو بہائی جا رہے آئے نائے اندیاں آنکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو جاری نے میرے پیغمبر نے خطبہ ختم کیتا ہے علامہ صفی الرحمان لکھ دینے اے کہندہ سونیاں اگر مہربانی کرے نا تے خطبہ ایک وری مینوں پھر تے سنائے میرے پیغمبر نے ایک دفعہ پھر دو دفعہ پھر تین دفعہ میرے آقا نے پڑھ کے سنایا نا جدو تیسری دفعہ میرے آقا پڑھ دینے انہیں بھی کلمہ نال پڑھنا شروع کر دیتا پڑھ دائے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اے میرے آقا نال کلمہ پڑھ دے بعد جو کہندے محبوبہ او بندے جھوٹ بول دینے اے تیرا دماغ ٹھیک ہے دماغ اونا دا خراب ہو گیا ہے اے سونیا تیرا اخلاق تے ساریاں نالو پیار ہے او دوستا گالے سمجھ دے اندر آئی اگر میرے آقا دے نال سختیاں کر دے شاید میرے آقا نو چھڑ کر کے چلا جاندا ہے میرے پیغمبر نے مٹھی زبان استعمال کیتی ہے اوہ جڑا میرے آقا دا علاج کرن واسطے آیا سی اپنا ایمان ٹھیک کر کے لے گیا ہے اسے واسطے پھر مینوں کہہ لینے دینا ہے کہ اوندی ایک اکلی جان سی اوندا دشمن سارا جہان سی اوہ جنوں گل کبھی ہوئی مخالف بن جاوے میں صدقے جاواں میرے آقا دا سکا چچا میرے آقا دی مخالفت کرنے والا ہے آقا دین دی تبلیغ کر دے جا رہے نے چاچا پیچھے چل کے کہندے او جڑا جوان جا رہا ہے اندی گل نہ منیا جے ماد اللہ جھوٹ بول دائے اوہ اوندی ایک اکلی اے جان سی اوندا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا اللہ اکبر اللہ اے تے نہیں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
من حولک میرے آقا نے اپنی مٹھی زبان دے نال لوگاں نو دین سمجھایا ہے اللہ اکبر اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے آقا نو حسن بھی عطا کیتا اللہ نے میرے پیغمبر نو جمال بھی عطا کیتا ہے کڈا کو سونا بنایا ہے ایک کڈا کو میرے آقا نو پیارا بنایا اللہ نے نہ کو حسن عطا کیتا ہے میرے پیغمبر دا چہرہ اللہ نے ڈاکو پیارا بنایا ہے اے چہرہ بےتاب ہو کر کے آسمان ناوال اٹھ جائے اللہ قبلہ بدل کے رکھ دیندا ہے ایڈا سونا میرے آقا دا چہرہ ہے او پھر مینوں کہہ لین دینا کہ جم دے حسن تے رب بھی ناز کرے ایڈا سونا چہرہ میرے آقا دا ہے کہ جم دے حسن تے رب بھی ناز کرے ان دے نال کیڑا پرواز کرے ان دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے پا رب کولو لقب شان آیا او کل نبیان دا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ اے قرآن میرے پیارے دی شان بیان کر رہا ہے ایک اور مقام تے اللہ فرما دینے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما دینے او دنیا والیو اسی حبیب کبریا نو پیج کر کے تہاڈے تے سان کیتا ہے اللہ سونے اکبر چک دے رہن والے لوگ میرے کڑو سوال کر دینے اللہ تو ساڈے تے آسمان بنایا ہے لیکن تو نہیں کیا کہ میں آسمان بنا کے تہاڈے تے سان کیتا ہے اللہ تو زمین ساڈے واسطے بچھائیے پورے قرآن دے اندر تو نہیں کیا کہ میں زمین بنا کر کے تہاڈے تے سان کیتا ہے اللہ سونیا سانو جسامت عطا کیتی ہے نا لیکن تو احسان نہیں جتلایا آخر میرے آقا بری احسان کیوں جتلایا اللہ فرمان دینے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس واسطے کہ میرے آقا دے آن تو پہلا تسی گمراہی دے گڑے دے اندر ڈبے ہوئے سچی بات ہے سچی میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلا دنیا دے لوگ جہالت دے گڑے دے اندر ڈبے پیسن اللہ اکبر میرے آقا آئے آقا نے آ کر کے دنیا والیاں نو جین دے طریقے دسے نے آؤ ذرا توجہ کرو میں بات بیان کراں اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا ہے حبیب کبریا دے آن تو پہلا دنیا دا نظام بدل چکیا سی ایک ہی سی دنیا دے اندر انج کر کے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کیوں بھئی گل دی سمجھ تا رہی ہے نا پتہ چل رہا نا توجہ کرنا میرے آقا تشریف فرمانے میرے پیغمبر دا ایک صحابی آ کر کے میرے آقا دے کول بیٹھ گیا ہے تے کہندا ہے سونیا مینوں ایک گل تے دسونا ہے قرآن کہندا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اللہ تعالیٰ کل قیامت دن اس بچی نو بلا کر کے پوچھے گا اوے دس نہ تینوں زمین دے اندر کس واسطے درگور کر دیتا گیا
ہے اے تینوں زمین دے اندر کنے درگور کیتا تے کیوں درگور کیتا ہے اے محبوبہ مینوں دس تے صحیح نا کل قیامت دے دن میرا کی بنے گا آقا فرما دینے ہو تو دس تو کی کر کے آیا ہے اے کہندا سونیا جاہلیت دے زمانہ دے اندر میرے نال ایک بڑا بڑا واقعہ گزرے آئے ہے اے جڑی ساڈی قوم دے لوگ سن آئے اے جڑے ساڈی برادری دے لوگ سن اینا دے اندر ایک رواج سی اگر گھر دے اندر بچی پیدا ہو جاوے بچی نو زندہ نہیں سی رہن دیندے اے میرے سونیا محبوبہ میں تجارت دے سلسلے دے اندر اپنے گھروں باہر چلا گیا ہے تے میرے جان تو بعد میرے گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی ہے نا اللہ اکبر اللہ ہے تے میری جناب بیوی نے جدو بچی نے ویکھے آئے ایڈی خوبصورت بچی ایڈے جناب حسین و جمیل بچی ہے نا تے دوستا ماں ہووے اے ماں کولوں کدوں بچیاں دا دکھ برداشت ہوندا ہے اے ماں نے بچی نو ویکھیا تے اینے زندہ درگور کرنا مناسب نہ سمجھیا ہے اللہ اکبر اللہ ہے اینے بچی دی خدمت کرنی شروع کر دیتی ہے نا بچی نو پالنا شروع کر دیتا ہے آقا علیہ السلام نو دس دا پیا ہے اے سونیا میں جدو تجارت تو واپس آیا نا میرے گھر دے اندر بچی موجود ہے اور جناب جڑی بچی ہے اے ہن کچھ بڑی ہو گئی ہے نا اے کچھ مہینیاں دی ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ ہے تے میں آ کر کے ویکھیا میرے گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی ہے سونیا رواج تے ضرور سی لیکن جدو میں اپنی بچی نو ویکھیا میرا بھی دل نہ کیتا کہ میں نو زندہ درگور کر دیواں اللہ اکبر کیونکہ باپ جو ہویا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دا کلیجہ اولاد دے بارے نرم کیتا ہوندا ہے او میرے نوجوان ساتھیا اللہ دے تینو جناب واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنے ماں باپ دیاں گستاخیاں نہ کریا کر اپنے بڑھے باپ نو پریشان نہ کریا کرے اے تیرا بڑھا باپ جندی سفید داڑھی تے سر دے وال سفید ہو گئے نے اے تیری او ماں جندی کمر جھک گئی ہے اے جندہ ترنا چلنا تینو برا لگ رہے اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ہے اگر تیرا باپ تیرے تے ناراض ہو کر کے بددعا کر دے وے اللہ تعالیٰ تینو جہنم دے اندر سٹ دے وے گا ماں باپ دے نال پیار کریا کرنا اے ماں پیام دی خوشبو اللہ بکھری بنائیے پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائیے او تینو ماں دے وچوں ممتا دی خوشبو ادوں آوے گی جدو اپنی ماں دے پیر کٹیا کریں گا او تینو باپ دے وچوں شفقت دیاں خوشبوواں ادوں آن گیا جدو اپنے باپ دا سر دبایا کریں گا او میرے نوجوان ساتھیا آدنا جے طالب علم دا پیغام نوٹ کر کے لے جائے او جڑا ٹائم تو لوکاں دیاں عزتاں تکن تے گزار دینا ہے اے جڑا ٹائم تو انجیا دی قدری دا مجرا ویکھن تے گزار دینا ہے او ہائی ٹائم کتے اپنے ماں باپ دی خدمت دے اندر گزاریں اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا اے کہندا سونیا محبوبہ میں اپنی بیٹی نو کچھ نہ کیا ہے چل دیاں ایام گزر دے گئے نے ایک وقت ہو جایا ہے میری بیٹی چلن پھرن جوگی ہو گئی ہے نا میں ایک دن اپنی بیٹی نو اپنی انگلی دے نال لگا کر کے سفر کردا پیا ہے اے بازار دے اندر چل دیاں میں تھوڑا جا دور گیا تے سامنے ایک چوک دے اندر میرے قبیلے دے لوگ جمانے میری برادری دے لوگ کھڑے ہوئے نے نائے اے کہندے نے بیکھو یار بچی والا آ رہے ہیں انہیں تے ساڑی برادری دا پھڑ کے نک کٹا کر کے رکھ دیتا ہے اندی بچی جوان ہوئے گی اندہ جناب کوئی جناب اندہ داماد بن کے آئے گا اے آ کر کے اندی جائیداد تے قبضہ کر کے لہ جائے گا نا اے کہندہ سونیاں گلہ میرے کڑو سنیاں نہیں گئیاں اے نہ دے تانے میرے کڑو برداشت نہیں کیتی گئے محبوبہ میں ایمیں ہی واپس مڑیا اپنی بیٹی نو لے کر کے میں قبرستان دے اندر چلا گیا ہے اللہ اکبر جنگل بیابان دے اندر چلا گیا ہے تے میں نال کدال لے کر کے گیا ہے
ہے اوتھے جا کر کے میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی بات موجود ہے۔ اے سونیا میں گڑا کھود دا پیاواں، میری بیٹی پوچھ دی ابا جی مینوں دسو نا گڑے نو کی کرنا ہے، اس گڑے دے اندر کنوں دفن کرنا ہے۔ میں اپنی بیٹی دیاں گلاں ول توجہ نہیں کردا ہے، میں اپنا کم کردا جا رہا ہاں۔ جدوں گڑا مکمل ہو گیا ہے میں اپنے جناب ہتھاں دے نال چک کر کے اپنی بیٹی نو گڑے دے اندر سٹ دیتا ہے۔ ادھروں میری بیٹی گڑے دے اندر گئی ہے نا تے میری بیٹی نے مسکرا کر کے میرے والے ویکھیا ہے تے میری بیٹی سمجھ دیئے شاید میرا باپ میرے نال لاڈ پیا کر دائے، شاید میرا باپ میرے نال محبتہ پیا کر دائے۔ میں دوا دو مٹی پائی جا رہا ہاں تے میری بیٹی میرے وال مسکرا کر کے بیخ دی جا رہی ہے نا ہے۔ اے جدوں مٹی زیادہ ہو گئی میری بیٹی نے رونا شروع کر دیتا، ابا میرے تے مٹی پائی جا رہی ہے، اے میرے بابا ویکھے نا میرے کپڑے خراب پہ ہوندے نے، لیکن محبوبہ میرا دل سخت ہو گیا، میرے دل دے اندر رحم کوئی نہیں۔ آقا میں مٹی پاندا گیا، جدوں اینا کدیاں تک میری بیٹی دے مٹی پہنچ گئی ہے نا ہے تے میری بیٹی نو پتا چل گیا آج میرا باپ مینو زندہ چھڑ کے نہیں جائے گا ہے تے میری بیٹی بڑے مظلومانہ طریقے دے نال کہندی ہے ابا میں تیرے سامنے ہاتھ بن کے اپیل کرنی ہاں، اس جنگل دے اندر مینو چھڑ کے چلا جا پر مینو زندہ دفن کر کے نہ جاویں۔ ابا میں تیرے گھر دے اندر کدی نہیں آواں گی، میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگاں گی، لیکن میرے تے ظلم نہ کر کے جائے۔ سونیا دل جو سخت ہو گیا سی میں مٹی پاندا گیا، میری بیٹی ترلے کر دی گئی، جدوں مینوں یقین ہو گیا کہ ہن میرا باپ میری گل نہیں سنے گا نا ہے تے میری بیٹی نے چاند جملے سونیا مینوں کہنے اللہ اکبر اللہ ہے۔ اے جملے میرے دل دے اندر انج کر کے جذب ہو گئے نے، آقا میں سونا واتے تاں کنا دے اندر جملے گونج دینے، آقا پوچھ دینے او دس تیری بیٹی نے تینوں کی کیا ہے تے ترجمہ کرن والا انج کر دائے آقا میری بیٹی نے مینوں اے گل کہی نا ہے کہ جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے میں لب لواں گی بابا تینوں پھر لواں گی بدل سارے۔ ابا کوئی گل نہیں آج میرے تے ظلم کر کے جا رہے ہیں، آج تو ظلم پیا کرنا ہے، آج میں تیرے سامنے ہاتھ بننی ہوں، کل تو میرے سامنے ہاتھ بننے گا ہے۔ اے بابا آج تو میرے تے تشدد کر کے جا رہے ہیں، کل میں تیرے گریبان تو پکڑ کر کے اللہ دے دربار جندر لے کر کے جاواں گے اور کہاں گی پروردگار نو سونیا پوچھ میرے ظالم باپ کولو میرے تے ظلم کس واسطے کیتا ہے، میرے تے تشدد کس واسطے کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ اے سونیا اے گلاں مینوں چین نہیں لین دے دیاں، محبوبہ میریاں پریشانیاں ود گئیاں نے، میرے آقا نے اپنی اکھاں چوں آنسواں نو صاف کیتا، آقا فرما دینے اللہ دیا بندیا جے تو سچی توبہ کر لویں گا اللہ کولو رو کر کے معافیاں مانگ لویں گا اللہ تیرا ہی بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر میں دسنا ہے چانا وائے اے میرے آقا دے آن تو پہلا اے لوگاں دا حال بن چکیا سی، او بچی او عورت جنوں اللہ تعالیٰ نے شانہ عطا کیتیاں نے، او بچی اگر ماں بن جائے اندے قدماں دے تھلے اللہ جنت رکھ دیں نے۔ اے لوگ اتنے برے ہو چکے سنے اونا بچیاں نو زندہ درگور کر دیا کر دے سنے، لیکن میں قربان جاواں میرے پیغمبر دنیا تے آئے نے، میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے دنیا دا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ ایسے واسطے تیرا بدا قرآن کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا دنیا دے اتے آئے نے، آقا دی آمد انسانیت واسطے اللہ دا احسان ہے۔ آقا نے آ کر کے دنیا نو زندگی بسر کرن دے طریقے دس دیتے۔ اور دوستا ذرا توجہ کر میری بات تے، او پیغمبر جنہوں اللہ نے سونا بھی بنائے ہے نا، کیوں بھئی سارے ماندے جناب آقا دا حسن بڑھے، لیکن میں تینوں گل سمجھاندا چلا جاواں۔ آج میں اپنے پیغمبر دے جس امتی کولوں پوچھنا وائے، اے جے دے کولوں سوال کرنا وا یارے مینوں دسنا میرا پیغمبر کڈا کو سونا سی۔ او کہندا یار اوندے حسن دی تے انتہا ہو گئی ہے۔ میں پوچھنا یار اوندا اخلاق کہو جا سی؟ اے کہندا سارا قرآن آقا دا اخلاق ہے۔ میں پوچھنا وا اوندا نام کڈا کو پیارا سی؟ اے کہندا یار اوندا نام بڑا سونا سی۔ اوے دوستا ایک گل میری دل تے ہاتھ رکھ کے سماعت فرمائے، او جڑا پیغمبر حسن دا ایڈا پیارا ہے، جڑا پیغمبر صورت دا ایڈا پیارا ہے، جڑا پیغمبر سیرت دا ایڈا پیارا ہے، لیکن مظلومیت دی انتہا ہے۔ ایڈا سونا پیغمبر مکے دے بازاراں دے اندر پتھر پیا کھاندے، ایڈا پیارا پیغمبر طائف دی آبادیاں تے گالاں تے چڑکا پیا سن دے۔ اوے امتیا کدی غور کیتا ہی انہیں گالاں کس واسطے کھادیاں نے؟ اوے امتیا کدی غور کیتا ہی انہیں چڑکاں کس واسطے کھادیاں نے؟ اپنی جائیداد دی خاطر نہیں بلکہ میرے تے تیرے واسطے کھادیاں نے۔ او میں اپنے اس ویر نال گل کرنا چاہنا وائے، اے جندیاں راتاں کیبل نیٹ ورک تے گزر جاندیاں نے۔ اللہ دیا بندیا غور تے کریا کرنا، او تو راتاں کیبل نیٹ ورک تے گزار نہیں، میرا پیغمبر راتاں تیرے واسطے دعاواں کر دیا گزار چھڑ دائے۔ اے بیکھنا مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے، مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، کہندے نے میں ایک دن ستا پیاسا ہے، اللہ اکبر اللہ ہے، تے بار خیمے لگے ہوئے سن آئے، اچانک میری نیند اٹھ گئی ہے نا ہے، میں اٹھ کر کے بیکھیا مینوں کسے بندے دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ مینوں انج لگدا ہے جویں کو بندہ رو رو کر کے کسے نوں مناندا پیا ہے، رو رو کر کے کسے کولوں کچھ منگدا پیا ہے نا ہے۔ میں خانے بیخدا آیا ہے، میں جا کر کے بیکھیا ایک خیمے دے اندر میرے پیغمبر انج کر کے اپنے ہتھاں نوں اٹھا کر کے کھڑے نے۔ میرے پیغمبر رو رو کر کے کہی جا رہے نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک غفور رحیم۔ آقا رو رو کر کے امتیاں واسطے دعاواں پہ کر دینے۔ اور ایک اور روایت دے اندر بات موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، میں نے ایک رات ویکھیا اللہ دے پیغمبر رو رو کر کے دعاواں منگ دینے، اور روندیاں روندیاں آقا نے ساری رات گزار دیتے۔ انج کر کے صبح دا سورج طلوع ہویا ہے، میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھ کے کھڑے آئے نے۔ میں پوچھیا اے سونیا محبوبہ، میں نظر ماری نا آقا دے قدماں ول، کیڑے قدم جڑے 7 آسمان پار کر گئے نے؟ اے کیڑے قدم نے جڑے جنت دی سیر کر کے آئے نے؟ دیکھیا اوہ قدم اج سوج چڑی ہوئی ہے نا، اے قدم سجے ہوئے نے۔ میں پوچھیا سونیا اے ساری رات جو اٹھ کر کے اللہ دے سامنے روندے رہ جاتے کس واسطے؟ اللہ نے تے تہاڈے سارے گناہاں نوں معاف کر دیتا ہے، اے محبوبہ روندے کس واسطے رہ جے؟ آقا فرماندے نے عائشہ کی پوچھنی ہے، ایک تے میں اپنے رب دا شکر ادا کردا رہا ہاں، دوسرا اپنے گناہگار امتیاں واسطے دعاواں منگدا رہا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ ہے، او تیریاں راتاں کیبل نیٹ ورک تے گزرن، میرا پیغمبر رات نوں تیرے واسطے دعاواں کرے۔ نا نا دوستا اس
آقا دیاں لاجاں رکھیا کرنا ہے اینا میرا پیغمبر رات تو اٹھ اٹھ کر کے روندا ہے نا آخر اللہ تعالیٰ نے آسمان تو جبریل دے ذریعے پیغام بھیج دیتا ہے کہ فلا اللہ کا باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجیا سونیا اور تو تے اپنی امت دے پیچھے رو رو کر کے اپنے نفس نو روگ لا کے بہ جاویں گا او جڑے جنت جاندے نے جان تو نہ رو آقا فرماندے نے اللہ اے میری امت ہے میں انہاں نو بخشوانا چاہنا اللہ نے جبریل دے ذریعے پیغام بھیجیا جا جا کر کے میرے محبوب نو کہہ دے تیرے رون دیاں لاجاں رکھیاں نے تیری امت دے بارے جویں تو کمیں گا میں اوویں ہی کر دیواں گا اللہ اکبر اللہ اور دوستا غور کریا کر او پیغمبر روندا ہے تے میرے تیرے واسطے او طائف دیاں وادیاں دے اندر جا کر کے مارا کھاندا ہے تے میرے تیرے واسطے او طائف دیاں وادیاں تے چڑکاں کھاندا ہے میرے تیرے واسطے مکے دے بازاراں دے اندر پتھر کھاوے تے میرے تیرے واسطے او تو دس تو اس پیغمبر واسطے کی کچھ کیتا ہے اج اس پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردیاں ہویا اج تو اپنے چہرے تو اے جناب سنت نو اتار دیتا اج دی عورت نے میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردیاں ہویا اپنے چہرے تو نقاب اتار کر کے اپنے حسن نو بازار دی زینت بنا لیا ہائے میں نو 10 کل قیامت دے دن اس پیارے پیغمبر نو کی جواب دے گا اللہ اکبر اللہ جتے آقا دی صورت سننے جتے میرے پیارے پیغمبر دی سیرت سننے اتے آقا دیاں تکلیفاں بھی سنیا کر اس پیغمبر نے میرے تیرے واسطے کنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے آدھرا توجہ کر میں بات بیان کرام اللہ اکبر اللہ آدھرا اکبر چک دے رہن والیا میں تینوں دسا میں دسا اس پیغمبر نے میرے تیرے واسطے کی کچھ کیتا ہے کنیاں کو محنتاں کیتیاں نے اس پیارے پیغمبر نے میں صدقے تے قربان جاوا ہے نسائی شریف دے اندر روایت موجود ہے حضرات خدا را توجہ کرنا ہے میں آج تینوں اے دسنا چاہنا ہے او جڑا پیغمبر ایڈیاں شانہ والا ہے ایڈیاں عظمتاں والا ہے اندیاں لاجاں کیوں نہیں کردا ہے اندیاں گلاں نو کیوں نہیں مندا ہوتے میرے تیرے واسطے قربان ہون نو تیار ہو گیا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر انج کر کے بیت اللہ شریف دے اندر نماز پہ پڑھ دینے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا وا اے جننے لوگ تیرے دربار دے اندر آ کر کے بیٹھے نے مالکہ میرے سمیت نا ساریاں نو مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اکبر میرے آقا نماز پہ پڑھ دینے سامنے کافران دا جتھا بیٹھا ہے ایک بول کے کہندا یارے میں کرو نا آ اٹھا دیاں گندیاں اوجریاں پیاں نے ایک اوجری چک کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سٹ دیونا ہے اینا چو ایک شریر اٹھیا ہے ایک بدبخت اٹھیا اٹھ کر کے اوجری اٹھا کر کے انج کر کے کھلو گیا ہے جد میرے آقا اللہ دے سامنے سجدے دے اندر گئے نے آئے انہیں گندی اوجری اٹھا کر کے میرے پیغمبر دے اے جناب کنڈو تے رکھ دیتی ہے نائے کمر میرے پیغمبر دی گندی اوجری رکھ دیتی گئی ہے نائے میرے آقا سجدے دے اندر پہ کر کے دعا میں کیتی جا رہے نے سبحان ربی العالی اللہ سونیا کی گویا جے گندیاں اوجریاں رکھ دیتیاں نے بادشاہ تے تو ہے نائے آج تکلیفاں دے دینے کل سکون دین لگ جانگے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیکھے آئے جا کر کے سیدہ فاطمہ نو دسیا حضرت فاطمہ نے آ کر کے اوجری نو ہٹایا ہے تے نالے روئی جا رہیاں نے نالے کہہ دیا نے اللہ بیکھے نا میرے بابے تے مکے دے کافر کنا کو ظلم کر دینے اوہ دوستا میں تینوں کیڑیاں تکلیفاں دسائے
اے ویکھے نہ ایک دن میرے آقا نو مکے دے کافراں انہاں کو پریشان کیتا ہے، انہاں کو ماریا ہے۔ میرے پیغمبر مکے دے ایک چوک دے اندر بے ہوش ہو کر کے گر گئے نے نہ دسن والیا جا کر کے سیدہ فاطمہ نو دسیا ہے، اے فاطمہ تیرا بابا مکے دے بازار دے اندر بے ہوش پیا ہے۔ آقا علیہ السلام نو اند کر کے سیدہ فاطمہ آئیاں نے اٹھا کر کے گھر دے اندر لے کر کے گئیاں نے۔ میرے پیغمبر دا چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ اوے دوستا کیڑا چہرہ خون آلودہ ہویا ہے؟ اے او چہرہ جندیاں لاجا پروردگار کر دائے، لیکن خون آلودہ ہویا تے میرے تیرے واسطے اند کر کے خون صاف کیتا جا رہا ہے نا۔ میرے پیغمبر دیا بیٹیاں بیٹھیاں نے آقا علیہ السلام دیا ہے اند کر کے بیٹیاں بیٹھیاں نے۔ حضرت فاطمہ کہندیاں نے اے میری جناب اے میری بہنو، حضرت زینب کو پوچھ دیاں نے اے میری بہن مینوں دسنا میرے بابے نے کدی مکے دے کافراں نو گالیاں بھی نہیں کڈیاں ہے، میرے بابے نے کدی مکے دے کافراں نو پریشان نہیں کیتا ہے، اس دے باوجود میرے بابے نو کیوں تنگ کر دینے؟ حضرت زینب کہندیاں نے اے میری بہن اے تیرے بابے نو اس واسطے پریشان کر دینے کیونکہ تیرا بابا کہندا ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اس واسطے تیرے بابے نو مار دینے۔ سیدہ فاطمہ نے چھوٹے چھوٹے ہتھاں نو آسمانہ وال اٹھا لیا ہے۔ امتیا غور کری دل تے ہاتھ رکھ کے سن والی گل لینا ہے۔ انج کر کے ہاتھ چک کے حضرت فاطمہ کہندیاں نے اے میرے اللہ میں تیرے اگے دعا کرنی وائے، جدو میرا بابا انہاں نو کہندا کچھ نہیں اے میرے بابے نو پریشان کر دینے، اللہ میں تیرے اگے دعا کرنی انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ میرے پیغمبر نے جلدی نال اٹھ کر کے حضرت فاطمہ دے ہتھاں نو پڑھ لیا۔ آقا فرماندے نے نی میری بیٹی بددعا کیوں کرنی ہے؟ اوے تیرا بابا تے رات نو اٹھ اٹھ کر کے نواز تے رحمت دیا دعاواں کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمتی لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ آ دوستا پیغمبر دیاں رحیمیاں کریمیاں تے غور کرنا ہے۔ آ دوستا ذرا تو ویکھنا ہے اج تو اس پیغمبر واسطے کی کیتا ہے۔ او جڑا پیغمبر تیرے واسطے تکلیفاں بیا برداشت کر دے، اس پیغمبر واسطے تو کی کچھ کیتا ہے۔ یاد رکھنا دوستا ہے اج اس پیغمبر دیاں حدیثاں دی مخالفت کرے گا، کل قیامت دے دن اللہ دے سامنے جواب دینا پائے گا۔ آج عمل نہیں کرے گا دوستا، کل قیامت دے دن اللہ تیرے کو پوچھ لے گا اور میرے آقا نے تے خون بہا چھڑیا اور میرے آقا نے تے تکلیفاں برداشت کیتیاں۔ اوے 10 مہینوں اوے جس دین واسطے بلال نے اپنے جسم نو تپ دے ہوئے انگاریاں تے لٹا، اوے جس دین واسطے خبیب سولی تے چڑھ گیا، اور جس دین واسطے میرا پیغمبر تکلیفاں برداشت کردا رہیا، دس تو اس دین واسطے کی کیتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس دن میرے دوستا تینوں جواب دینا پے گا۔ آ اس دن دے آن تو پہلا پہلا اے کوشش کر، اے محنت کر کہ تیرے اندر اے ایسیاں نیکیاں موجود ہون، ایسے گٹس موجود ہون کہ کل قیامت دے دن آقا تینوں اپنے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا پانی پلا دے ون۔ اللہ اکبر اللہ۔ آدرا توجہ کر، میں آخری بات بیان کر کے بات ختم کرائے۔ میرے ویر میں دسنا ہے چارے آوائے، اے میرا پیغمبر کڈا کو رحیم و کریم ہے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ ہے میرا پیغمبر میرے تے تیرے واسطے رحیم تے کریم بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے دنیا والیو اسی ایسا پیغمبر بھیجیا ہے، ایسا نبی بھیجیا ہے جڑا اپنی امت واسطے ایڈا کچھ شفیق ہے کہ امت نو کوئی دکھ پہنچے اونا امت نو پریشانی نہیں ہوندی جنی اس پیغمبر نو پریشانی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا پتا کنے پریشان ہوندے نے اور میرے تیرے واسطے کنے رحیم و کریم بن کے آئے نے۔ آدھرا توجہ کر، آخری بات بیان کر کے بات ختم کرا۔ این کر کے غزوہ بدر دا موقع اسلام دی سب تو پہلی جنگ اسلام دی، اور رمضان دا مہینہ جویں ماشاءاللہ ہن رمضان دا مہینہ آ رہا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو رمضان دیاں قدرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ رمضان دا مہینہ جنگ لگی، جنگ میرے آقا دے صحابی لڑے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی تھی۔ فتح کرن تو بعد جدو جناب سارے کفار دوڑ کر کے چلے گئے، آقا دے سامنے قیدیاں نو پیش کیتا گیا۔ اینا قیدیاں دے اندر میرے پیارے پیغمبر دا ایک داماد حضرت ابو العاص بھی شامل ہے۔ اینج کر کے میرے آقا دے سامنے آیا، آقا نے ویکھیا اے تے میرا داماد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہجے تھوڑی دیر نہیں گزری ایک بندہ ادھروں ایک ہار لے کر کے آیا ہے، کہندا محبوبہ اے ہار مکے دے وچوں آیا ہے نا، اے تو بیٹی نے ہار دیتا ہے کہ جا کر کے میرے پیغمبر میرے بابا نو کیا دے اے ہار رکھ لو تے میرے خامد نو آزاد کر دیو نا ہے۔ میرے پیغمبر نے ہار اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے، آقا دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابیو اے تے او ہار ہے جڑا ہار ختیجہ نے اپنی بیٹی نو دیتا سی۔ اللہ اکبر، اللہ ہے میرے آقا نے مشورہ کر کے ابو العاص نو آزاد کر کے مکے دے اندر کھل دیتا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، میں رحیمیہ تے کریمیہ دا ذکر کرائے تے آقا فرماتے نے ابو العاص جا کر کے میری بیٹی نو میرے کول کھل دے میرا ہے۔ ادھروں ابو العاص مکے دے اندر پہنچی آئے، اے جناب ادھروں آقا دی بیٹی نے مدینے وال آنا شروع کر دیتا ہے۔ ہجے مدینے تے مکے دے درمیان دے اندر پہنچی سنائے ایک جناب حبار بن اسود نامی آدمی، انہیں بیکھیا اے تے او لڑکی جا رہی ہے، اے جڑی آقا دی بیٹی ہے، اے اس پیغمبر دی بیٹی جا رہی ہے، اے جنہیں غزوہ بدر دے اندر سانو جناب شکست دیتی ہے، جنہیں ابو جہل نو مار سٹی آئے رائے، انہیں زور نال نیدہ ماریا میرے پیغمبر دی بیٹی دے جناب اے پیٹ دے اندر لگے آئے رائے۔ حضرت زینب دا پیٹ چر گیا، اندے کپڑے دنال پیٹ بن کر کے میرے آقا دی بیٹی سسک دی مدینے دے اندر پہنچی ہے نا ہے۔ میرے آقا نے دوروں اپنی بیٹی نو ویکھیا، آقا نے کلیجے دنال لا لیا ہے۔ آقا فرما دینے دس میری بیٹی تینو کنے تکلیف دیتی ہے نا ہے۔ اگو بیٹی جواب دین دیئے محبوبہ حبار بن اسود نے، اے میرے ابا جان حبار بن اسود نے میرے تے ظلم کیتا ہے، میرے آقا نو اینی کو تکلیف ہوئی۔ وہ جڑا پیغمبر پتھر کھا کر کے بددعا نہ کرے، وہ جڑا پیغمبر کنڈیاں تے چل کر کے بددعا نہیں کردا، وہ جدو بیٹی نو غم دے اندر ویکھیا نا، آقا فرما دے نے میرے صحابیو میرا جناب حکم سن لو نا ہے۔ حبار بن اسود کعبے دے غلاف نال جناب اے چمڑیا بھی مل جائے تینو قتل کر دینا ہے، اینے میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے۔ اینج کر کے مکہ فتح ہویا، توجہ کرنا ہے میرے آقا رحیم و کریم کنے کنے، اینج کر کے مکہ فتح ہویا ہے، لوگ آ کر کے کلمہ پڑھ دے معافیاں مانگ دینے۔ اے حبار بن اسود بھی میرے پیغمبر دے سامنے آ گیا ہے، آقا نے نو پچھانیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہے اے کہندا محبوبہ میں نو پچھانیا جے میں کونا، آقا فرما دے نے یار میں نو تے نہیں پتا ہے، اے کہندا سونیا میں
حبار بن اسود واں جن نے تہاڈی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیدا ماریا سی میرے آقا نے نظراں جھکا لیاں آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے صحابی بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ کروئے نے میرے پیغمبر روئی جا رہے نے اے کہندا محبوبہ میں کلمہ پڑھن واسطے آیا وا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا اینا کروئے نے صحابی نو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے او جا دفع ہو جا تو ساڈے پیغمبر نو اینا کرو لایا ہے ساڈے پیغمبر نو اینا کو پریشان کیتا ہے اے اٹھ کر کے ترن لگا میرے پیغمبر نے فوراً بٹھا لیا آقا فرماندے نے یار تکلیفاں تے بڑیاں دتیاں اوے ظالمہ پریشان تے بڑا کیتا لیکن تو کلمہ پڑھن واسطے آیا ہے او تو پمیں میری بیٹی دا قاتل ہے جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایڈا رحیم و کریم پیغمبر تینوں کتھوں ملے گا ایڈیاں شانہ والا پیغمبر تینوں کتھوں ملے گا نانا دوستا پوری دنیا پھر لویں گا اے ہو جیا آقا تینوں نہیں ملے گا آدھر اس پیغمبر دی گالتی عمل کریا کرے ادنا جا فقیر گرنٹی دے نال بات کہندا ہے اج آقا دے حکمانو تو منے گا کل میرا پیغمبر تیری خاطر سفارش کرے گا تے جن دے حق دے اندر میرا آقا سفارش کر دے وے او سیدھا جنت دے اندر جائے گا او محشر دے میدان دے اندر جن دے واسطے میرے پیغمبر نے سفارش کر دیتی اللہ دی قسمیں او سیدھا جنت دے اندر جائے گا کیا تیرا دل نہیں کردا کہ محشر دے میدان دے اندر جدو دنیا رو رہی ہووے اور جدو دنیا پسینے دے اندر شراپور ہووے میرا پیغمبر فرماوے اللہ اے میرا امتی ہے انو جنت دا داخلہ نصیب کر دے اگر اے ہو جا بننا چاہنے پھر آقا دیاں حدیثاں تے عمل کریا کر میرے پیغمبر دیاں گلاں نو منیا کر انشاءاللہ گلاں نو تو من کے وخا محشر دے میدان دے اندر اللہ تینو کامیابیاں دے دے گا دعا ہے جو خود بیان کیتے اللہ تعالی عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین